وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑک گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مال غنیمت کی تقسیم اور مستحق افراد۔ اللہ تعالیٰ یہاں مال غنیمت کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر اس امت کے لیے حلال کیا ہے۔ اس سے قبل اگلی امتوں پر یہ حرام تھا۔ غنیمت وہ مال ہے جو کفار پر چڑھائی و حملہ کرنے کے بعد حاصل ہوا ہو، اور فی وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھیڑے ہاتھ آ جائے، مثلا ان سے صلح کر کے کچھ مال بطور تاوان وصول کیا جائے، یا وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، یا جزیہ یا خراج وغیرہ کا مال ہو۔ امام شافعی اور دیگر علماء سلف و خلف رحمہم اللہ کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے، لیکن بعض علماء غنیمت کا اطلاق فی اور فی کا غنیمت پر کرتے ہیں۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت سے سورہ حشر کی یہ آیت ما افاء اللہ منسوخ ہو گئی ہے، اور اس طرح مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 حصے تو مجاہدین کو ملیں گے اور 1 حصہ ان کو ملے گا جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، یعنی رسول، قرابت دار، یتیم، مساکین اور مسافر لوگ۔ لیکن یہ قول قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ آیت بنو نضیر کے بارے میں اتری ہے، اور علماء سیر و مغازی تاریخ دانوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ قصہ بنو نضیر جنگ بدر کے بعد کا ہے، اور نہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن جو لوگ فی اور غنیمت میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت تو فی کے بارے میں اتری ہے اور یہ غنیمت کے بارے میں، اور کچھ لوگ فی اور غنیمت کے معاملے کو امام کی رائے پر موقوف رکھتے ہیں کہ جیسی اس کی مرضی ہو ویسا کرے۔ اس طرح ان دونوں آیات، آیت حشر اور آیت تخمیس میں تطبیق ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ آیت میں بیان ہے کہ خمس یعنی 5واں حصہ مال غنیمت میں سے نکال دینا چاہیے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، گو سوئی ہو یا دھاگا ہی ہو۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو خیانت کرے گا وہ اسے لے کر قیامت کے دن پیش ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ خمس میں سے اللہ کے لیے حصہ کعبے میں داخل کیا جائے گا۔ ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غنیمت کے مال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصے کرتے تھے، 4 تو مجاہدین میں تقسیم ہوتے، 5ویں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کر نکال لیتے، اسے کعبے میں داخل کر دیتے، پھر جو بچا اس کے 5 حصے کر ڈالتے، 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 1 قرابت داروں کا، 1 یتیموں کا، 1 مسکینوں کا، 1 مسافروں کا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حصے کا نام صرف بطور تبرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے بیان کا گویا وہ شروع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے اور غنیمت کا مال ملتا تو رسول اللہ اس کے 5 حصے کرتے اور پھر 5ویں حصے کے 5 حصے کر ڈالتے۔ پھر رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بس یہ فرمان کہ ان للہ خمسہ یہ صرف کلام کے شروع کے لیے ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ 5ویں حصے میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حصہ ہے۔ یہ روایت طبری کی ہے۔ اس کی تائید سنن بیہقی نیز مسند ابی اعلیٰ وغیرہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کی سند صحیح ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی القریٰ میں آ کر سوال کیا
کہ اے اللہ کے رسول، غنیمت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی کے 4 حصے لشکریوں کے۔ اس نے پوچھا، تو اس میں کسی کو کسی پر زیادہ حق نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ تو اپنے کسی دوست کے جسم سے تیر نکالے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ مستحق نہیں۔ حسن رحمہ اللہ نے اپنے مال کے 5ویں حصے کی وصیت کی اور فرمایا، کیا میں اپنے لیے اس حصے پر رضامند نہ ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا رکھا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کے 5 حصے برابر سے کیے جاتے تھے، 4 تو ان لشکریوں کو ملتے تھے جو اس جنگ میں شامل تھے، پھر 5ویں حصے کے 4 حصے کیے جاتے تھے، 1/4 اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ حصہ رسول اللہ کے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس میں سے جو کچھ رسول اللہ لیتے تھے، یعنی 5ویں حصے کا 5واں حصہ، وہ رسول اللہ کے بعد جو بھی رسول اللہ کا نائب ہو اس کا ہے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہے، اور جو رسول اللہ کا حصہ تھا وہ آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویوں کا ہے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ صرف رسول اللہ ہی کا ہے، اختیار ہے جس کام میں آپ چاہیں لگائیں۔ مقدام ابن معدی کرب، عبادہ بن صامت، ابو الدرداء رضی اللہ عنہم نیز حارث ابن معاویہ کندی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذکر ہونے لگا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہا، فلاں فلاں غزوے میں رسول اللہ نے خمس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں خمس کے ایک اونٹ کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھائی، سلام کے بعد کھڑے ہو گئے اور چند بال اپنی چٹکی میں لے کر فرمایا کہ یہ بال اس اونٹ کے جو مال غنیمت میں سے ہے، یہ بھی مال غنیمت میں سے ہی ہیں اور میرے نہیں ہیں، میرا حصہ تو تمہارے ساتھ صرف 5واں ہے، اور پھر وہ بھی تم ہی کو واپس دے دیا جاتا ہے، پس سوئی دھاگے تک ہر چھوٹی بڑی چیز پہنچا دیا کرو، خیانت نہ کرو، خیانت عار ہے اور خیانت کرنے والے کے لیے دونوں جہان میں آگ ہے۔ قریب والوں سے دور والوں سے راہ اللہ میں جہاد جاری رکھو، شرعی کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال تک نہ کرو، وطن میں اور سفر میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں جاری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ جہاد جنت کے بہت بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسی جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غم و رنج سے نجات دیتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ صحاح ستہ میں سے اس سند سے مروی یہ حدیث نہیں، لیکن مسند ہی کی دوسری روایت میں دوسری سند سے خمس کا اور خیانت کا ذکر مروی ہے۔ سنن نبی داؤد اور نسائی میں بھی مختصراً یہ حدیث مروی ہے۔ اس حصے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے بھی مخصوص فرما لیا کرتے تھے، لونڈی، غلام، تلوار، گھوڑا وغیرہ، جیسے کہ محمد ابن سیرین اور عامر شعبی رحمہم اللہ اور اکثر علماء نے فرمایا ہے۔ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ذوالفقار نامی تلوار بدر کے دن کے نفل میں سے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اسی کے بارے میں احد والے دن خواب دیکھا تھا۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ زید ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے جو ایک صاحب تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، ہم نے اسے پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زہیر ابن عقیش کی طرف ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدت یعنی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی رسول ہونے کی گواہی دو اور نماز قائم رکھو یعنی 5 وقتہ اور زکوٰۃ دیا کرو اور غنیمت کے مال سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرتے رہو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور خالص حصہ ادا کرتے رہو تو تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں ہو۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تجھے یہ کس نے لکھ دیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس ان صحیح حدیثوں کی دلالت اور ثبوت اس بات پر ہے، اسی لیے اکثر بزرگوں نے اسے رسول اللہ کے خواص میں شمار کیا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ خمس میں امام وقت مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے،
جیسے کہ مال فیء میں اسے اختیار ہے۔ ہمارے شیخ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے اور اکثر سلف کا ہے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا اور معلوم ہو گیا تو یہ بھی خیال رہے کہ خمس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اسے اب رسول اللہ کے بعد کیا کیا جائے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اب یہ حصہ امام وقت یعنی خلیفۃ المسلمین کا ہوگا، ابو بکر علی رضی اللہ عنہما، نیز قتادہ رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا یہی قول ہے، اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مصلحت میں صرف ہوگا، اور قول ہے کہ یہ بھی باقی کی اور قسموں پر خرچ ہوگا یعنی قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار یہی ہے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دے دیا جائے۔ عراق والوں کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، اور کہا گیا ہے کہ خمس کا یہ 5واں حصہ سب کا سب قرابت داروں کا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن محمد ابن علی اور علی ابن حسین رحمہم اللہ کا قول ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ پوچھا گیا کہ آیت میں یتیموں اور مسکینوں کا بھی ذکر ہے، تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد بھی ہمارے یتیم اور ہمارے مسکین ہیں۔ امام حسن بن محمد بن حنفیہ رحمہم اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کلام کا شروع اس طرح ہوا ہے، ورنہ دنیا آخرت کا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ پھر ان دونوں حصوں کے بارے میں رسول اللہ کے بعد کیا ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں رسول اللہ کا حصہ رسول اللہ کے خلیفہ کو ملے گا، بعض کہتے ہیں رسول اللہ کے قرابت داروں کو، بعض کہتے ہیں خلیفہ کے قرابت داروں کو۔ ان کی رائے میں ان دونوں حصوں کو گھوڑوں اور ہتھیاروں کے کام میں لگایا جائے۔ اسی طرح خلافت صدیقی و فاروقی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے اس حصے کو جہاد کے کام میں خرچ کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں کیا کرتے تھے، فرمایا وہ اس بارے میں ان سب سے سخت تھے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ ہاں، ذو القربہ کو جو حصہ ہے وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا ہے، اس لیے کہ اولاد عبد المطلب نے اولاد ہاشم کی جاہلیت میں اور اول اسلام میں موافقت کی، اور انہی کے ساتھ انہوں نے گھاٹی میں قید ہونا بھی منظور کر لیا، کیونکہ رسول اللہ کے ستائے جانے کی وجہ سے یہ لوگ بگڑ بیٹھے تھے اور رسول اللہ کی حمایت میں تھے۔ ان میں سے مسلمان تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، اور ان میں سے کافر خاندانی طرفداری اور رشتہ ناتوں کی حمایت کے لیے رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی فرمانبرداری کر کے۔ ہاں، بنو عبد الشمس اور بنو نوفل یہ بھی گو رسول اللہ کے چچازاد بھائی تھے، لیکن وہ ان کی موافقت میں نہ تھے بلکہ ان کے خلاف تھے، انہیں الگ کر چکے تھے اور ان سے لڑ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ قریش کے اور تمام قبائل ان کے مخالف ہیں۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے قصیدے لامیہ میں ان کی بہت ہی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ قریبی قرابت دار تھے۔ کہا ہے کہ انہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شرارت کا پورا بدلہ ملے۔ ان بیوقوفوں نے اپنے ہو کر ایک خاندان اور ایک خون کے ہو کر ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں وغیرہ۔ ایک موقع پر جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل اور عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ آپ نے خیبر کے خمس میں سے بنو عبد المطلب کو تو دیا لیکن ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کی قرابت داری کے لحاظ سے وہ اور ہم بالکل یکساں اور برابر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تو بالکل ایک ہی چیز ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز ابو داود اور مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ سنن ابی داود اور نسائی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو مجھ سے نہ کبھی جاہلیت میں جدائی برتی نہ اسلام میں۔ یہ قول تو جمہور علماء کا ہے کہ یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں، بعض کہتے ہیں یہ صرف بنو ہاشم ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بنو ہاشم میں فقراء ہیں، پس صدقے کی جگہ ان کا حصہ مال غنیمت میں مقرر کر دیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ علی بن حسین رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سب قریش ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے استفسار کیا گیا کہ ذو القربہ کون ہے؟ آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ ہم تو کہتے تھے ہم ہیں، لیکن ہماری قوم نہیں مانتی، وہ سب کہتے ہیں کہ سارے ہی قریش ہیں۔ یہ روایت مسلم وغیرہ کی ہے۔
بعض روایتوں میں صرف پہلا جملہ ہی ہے۔ آیت میں یتیموں کا ذکر ہے، یعنی مسلمانوں کے بے باپ کے بچے۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ یتیمی کے ساتھ فقیری بھی ہو تو وہ مستحق ہے، اور بعض کہتے ہیں ہر امیر فقیر یتیم کو یہ الفاظ شامل ہیں۔ مساکین سے مراد وہ محتاج ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کی فقیری اور ان کی حاجت پوری ہو جائے اور انہیں کافی ہو جائے۔ ابن سبیل وہ مسافر ہے جو اتنی حد تک وطن سے نکل چکا ہو یا جا رہا ہو کہ جہاں پہنچ کر اسے نماز کو قصر پڑھنا جائز ہو اور سفر خرچ کافی اس کے پاس نہ رہا ہو۔ اس کی تفسیر سورہ براءت کی آیت انما الصدقات کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر ایمان ہے تو جو وہ فرما رہے ہیں بچا لاؤ، یعنی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ الگ کر دیا کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ وفد عبد القیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں اور 4 سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا۔ پس خمس کا دینا بھی ایمان میں داخل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ خمس کا ادا کرنا ایمان میں ہے، پھر اس حدیث کو وارد فرمایا ہے، اور ہم نے شرح صحیح بخاری میں اس کا پورا مطلب واضح بھی کر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ بس شکر و تعریف اور احسان اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان و انعام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق و باطل میں فرق کر دیا، اپنے دین اسلام کو غالب کیا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لشکریوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں انہیں غلبہ دیا۔ کلمہ ایمان کلمہ کفر پر چھا گیا۔ پس یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے جس میں حق و باطل کی تمیز ہو گئی۔ بہت سے بزرگوں سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ یہی سب سے پہلا غزوہ تھا۔ مشرک لوگ عتبہ بن ربیعہ کی ماتحتی میں تھے۔ جمعے کے دن 19 یا 17 رمضان کو یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اصحاب رسول 310 سے کچھ اوپر تھے اور مشرکوں کی تعداد 900 سے 1000 کی تھی۔ باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو شکست دی۔ 70 سے کچھ اوپر تو یہ مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لیلۃ الفرقان جس دن دونوں جماعتوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی رمضان شریف کی 17ویں تھی۔ یہ رات بھی جمعے کی رات تھی۔ غزوے اور سیرت کی کتابوں والوں کے نزدیک صحیح یہی ہے۔ ہاں یزید ابن ابی الجعد رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے مصری علاقے کے امام تھے فرماتے ہیں کہ بدر کا دن پیر کا دن تھا، لیکن کسی اور نے ان کی متابعت نہیں کی، اور جمہور کا قول یقیناً ان کے قول پر مقدم ہے۔ واللہ اعلم۔